ارے شانو، تجھے پتا ہے اپنی نور کے لیے حویلی سے رشتہ آیا ہے۔ نوشین صاحبہ، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی جانوروں کو چارہ دے کر صحن میں داخل ہوئی تھی، باہر سے آنے والی ہی رشتے والی خالہ کی بات سن کر انہیں چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت اس رشتے سے انکار کر دو، کیونکہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے بعد ہی نور کی شادی کروں گی، اور تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس کے لیے کوئی ہلکا سا رشتہ لانا۔ حویلی سے رشتہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس تو کسی طرح سے حویلی کا رشتہ میری بیٹی کے جھولی میں ڈال دے۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے شانو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حویلی کی سردارنی ایک خانزادی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہتی ہے وہ پورا کر کے دکھاتی ہے۔ جہاں تک تیری بھتیجی کا سوال ہے تو وہ حویلی والی تیری ساس کی دوست بھی ہے، اور وہ یہ رشتہ تیری یتیم بھتیجی کے لیے ہی لانا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہا ہے۔ نوشین بیگم کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ بس ان کو انکار کر دے، میں نور کا رشتہ کسی بھی صورت حویلی میں طے نہیں کروں گی۔ میں اتنی آسانی سے مفت کی نوکرانی کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو بس کسی طرح سے کوشش کر، اگر میری بڑی بیٹی کا رشتہ وہاں پر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر رہنے دے۔ ارے نوشین، تو اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ بچپن سے ہی تو اس معصوم لڑکی پر ظلم کرتی آئی ہے۔ اب جب اس کے باغ کھلنے والے ہیں تب تو اس پر ذرا سا احسان کر دے۔ آخر کو اس کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ نور جو کہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، باہر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تھا تبھی اسے اس بات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی کی ہے۔ نہ صرف اس کی چچی جان بلکہ ان کے بچے بھی اس پر ظلم کرتے تھے۔ گھر میں جب بھی کوئی چیز آتی تھی اسے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھار بچہ کچا اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ جس گھر میں اس کی چچی اور ان کے بچے رہ رہے تھے وہ گھر اس کے باپ کے نام تھا، مگر اس گھر میں اسے ایک کمرہ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ اسٹور روم میں جا کر سوتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ حویلی کی طرف سے اس کا رشتہ آیا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ خود حیران رہ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اسے اپنی ایک دوست سے معلوم ہوا تھا کہ حویلی کا صرف ایک ہی چشم و چراغ ہے، جس کا نام سلطان خان ہے، جو اپنی دادی جان کے ساتھ رہتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، مگر کسی وجہ سے وہ شادی ٹوٹ گئی۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نوکرانیاں ہی سنبھالتی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے پوتے کے لیے ہی کوئی دوسری عورت ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے سوچا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کی سیکنڈ چوائس نہیں بننا چاہتی تھی، مگر شاید یہی اس کی قسمت تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو سامنے ہی نوشین بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا ادھر میرے پاس آؤ، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ مجھے بھی بتا کہ کب حویلی جا کر تو نے سلطان خان پر اپنے حسن کا جادو چلایا ہے کہ وہ تیرے لیے تیرے گھر میں رشتہ ہی لے آیا ہے؟ چچی جان، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ خبردار، جو اپنے یہ جھوٹے آنسو میرے سامنے بہائے۔ تجھ جیسی لڑکی سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دینا کہ میں تیری شادی کسی بڑے گھر میں ہونے دوں گی۔ تیری ماں کی وجہ سے میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، اور اب وہی تکلیفیں تجھے دوں گی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے، کیونکہ 2 ہی دنوں کے بعد تمہارا نکاح کسی بڈھے سے کروا کر تجھے یہاں سے رخصت کرنے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے تائی جان، مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرے، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے ساتھ ہی یہ زیادتی نہ کرے، مجھ پر رحم کھائے۔ رحم تو تجھ پر تیرا خدا ہی کرے گا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اپنی جٹانی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ چل اب جلدی سے یہاں سے نکل۔ انہوں نے پاؤں سے اسے ٹوکر ماری۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پاس آخری جگہ چھت کی تھی۔
وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ جب باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں بڑی بڑی مٹھائی کی ٹوکریاں پکڑی ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں نے ایک جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ان سب لوگوں کے آگے ایک بوڑھی عورت موجود تھی، جس نے بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ کہیں سردارنی تو یہاں پر نہیں آ گئی، اس نے بے چینی سے سوچا تھا اور فوراً سے نیچے جھک گئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی رشیدہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ اسے یقین تھا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ثابت ہونے والا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اس یتیم لڑکی پر ویسے بھی ہر وقت ظلم اور ستم ہوتا رہتا ہے۔ اس کی اپنے گھر والے اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر جیسا چاہے سلوک کرے، کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نوشین بیگم نے جب باہر سے آنے والی آوازیں سنی تو پریشانی سے اٹھی۔ تیزی سے باہر کے سامنے رشیدہ بیگم کو دیکھ کر ان کے ہاتھ بری طرح سے پھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیغام بھجوانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خود بھی وہاں پر چلی آئے گی، اور وہ بھی مٹھائی کے اتنے بڑے بڑے ٹھوکرے اٹھا کر۔ میں نے اپنی ملازمہ کے ذریعے تمہارے پاس ایک پیغام بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ انہوں نے نوشین بیگم کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زیورات کا ڈبہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لائی تھی۔ اپنے سامنے چمکتے دمکتے زیورات کو دیکھ کر نوشین بیگم کی آنکھیں ہی کھل اٹھی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اتنا سونا نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے سوال کیا تو رشیدہ بیگم عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ ہاں، اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گی تو شاید اس سے بھی بہتر تحفہ تمہیں دے دوں۔ وہ باتوں ہی باتوں میں ان کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ ارے آپ وہاں پر کھڑی کیوں ہے؟ جلدی سے اندر آئے۔ وہ رشیدہ بیگم کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ جی بیگم صاحبہ، مجھے آپ کا پیغام مل چکا تھا اور میں تو ویسے بھی اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہماری بچی کو اہمیت دی۔ آپ کو ایک اور مشورہ بھی دینا پسند کروں گی، اگر آپ کہیں تو میں ایک بار آپ کو اپنی بیٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، رشیدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے کسی اور سے نہیں ملنا۔ میری نظر اسی لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی ہے اور میں اس کو ہی اپنی حویلی کی بہو بناؤں گی۔ تم بس اسے تیار کر دو، آج ہی شام ہم نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ تو آپ بہت جلدی کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ آپ لوگوں کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف وہ بچی چاہیے۔ انہوں نے ملازموں کو اشارہ کیا جنہوں نے مٹھائیوں کے ٹوکرے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ بھر چکا تھا۔ رشیدہ بیگم کے جانے کے بعد نوشین صاحبہ نے ایک گہری سانس لی۔ اگر سچ کہوں تو زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ انہوں نے نور کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، کل تک تمہارے پاس ایک جوڑا بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے تمہیں ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا تھا، کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرتا تھا، اور آج دیکھو کہ تم حویلی کی بہو بننے جا رہی ہو۔ آخر کوئی اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر تیاری شروع کرو، شام کے وقت پھر تمہارا نکاح ہے اور تم حویلی جا رہی ہو۔ سلطان خان کی بیوی بن کر ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ چھپی ہوئی تھی۔ نور انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے اپنے انجام کا پتہ چل گیا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ شادی صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس چھوٹے سے بچے کی پرورش کر سکے جس کو اس کی ماں بہت پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی دوست سے سلطان خان کی محبت کے قصے سنے تھے۔ اس کی دوست نے ہی اسے بتایا تھا کہ سلطان اپنی پہلی بیوی کے لیے آخری حد تک پاگل تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں سارا جہان لا کر رکھ دیتا۔ اتنی محبت وہ اس عورت سے کرتا تھا۔ کیا وہ انسان مجھے قبول کرے گا؟ کیا وہ مجھے کبھی بیوی کا درجہ دے پائے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا
اور اپنے ان بچگانہ سوالوں پر خود ہی پیکے سے انداز میں مسکراتی تھی، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس کی حیثیت وہاں پر صرف اور صرف ایک نوکرانی کی ہوگی۔ حویلی کی طرف سے اس کے لیے ایک بہت ہی قیمتی جوڑا آیا تھا۔ سب گاؤں والے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں جمع تھے اور اس لڑکی کی قسمت پر رش کر رہے تھے، جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ بار بار اس کا ہاتھ آنسوؤں سے بھیگ جاتا، جنہیں وہ اپنی قمیض کی بازو سے صاف کرتی تھی۔ اس کی خالہ جان نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے کہنے لگی، ارے کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا نصیب کھل گیا ہے اور تم اس جہنم سے باہر نکل رہی ہو۔ پہلی بار اس نے شکایتی انداز میں اپنی خالہ کی طرف دیکھا تھا۔ خالہ جان، یہ بات آپ نہیں جانتے، مگر میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں جہنم سے نکل کر دلدل میں جا رہی ہوں، جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس دلدل میں دھنستی چلی جاؤں گی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں خود کو خود ہی بد دعائیں دے رہی ہو؟ اس کی خالہ نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ خالہ، مجھے آپ سے شکایت ہے اور یہ شکایت ہمیشہ رہے گی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے ایک بار آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، بلکہ ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ میں خود اپنا بھی پیٹ پالوں گی اور آپ کا بھی پیٹ پالوں گی، مگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، مگر آپ تو میرے دشمن سے بھی بدتر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی خالہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تجھے کیا لگا تھا کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی، اس لیے انکار کر رہی ہوں؟ پگلی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہیں جانتی کہ تیرا خالق کتنا بڑا جواری انسان ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تجھے بھی جوئے میں ہار بیٹھے۔ میں تیرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جہاں تک اب تیرے مستقبل کا سوال ہے تو فکر مت کر، تو بے حد حسین عورت ہے۔ تو اپنی حسن کی وجہ سے اس انسان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ مجھے تجھ پر یہ یقین ہے، اور اپنی معصومیت سے تو بہت جلد اس انسان کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ بس تو ہمت مت ہارنا، ہمیشہ ثابت قدم رہنا، اور صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھوں سے مت چھوٹنے دینا۔ اس کی خالہ اب اس کی ماں کی طرح بیٹی اسے نصیحتیں کر رہی تھی۔ نوشین بیگم نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر اس کی خالہ نے انکار کر دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے سائڈ پر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا نکاح سلطان خان سے ہو چکا تھا۔ وہ اب حویلی کی سردارنی بن چکی تھی۔ سب گاؤں والے ایسا ہی سوچ رہے تھے، مگر حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی، سلطان خان بیزاریت سے کہنے لگا، دادی جان، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب اس سے زیادہ مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھیے۔ فی الحال مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ اس نے ایک نظر بھی اپنی دلہن پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھا اور تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رشیدہ بیگم بھی خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر سے گھٹنوں میں ہونے والے درد کا واویلا مچانے لگی۔ ارے رانی، ذرا اس کو فرحان تو لا کر دو۔ اسی وقت ہی انہوں نے اپنی ملازمہ کو مخاطب کیا، جو فوراً سے دوسرے کمرے سے فرحان بابو کو لے آئی تھی۔ یہ سلطان خان کا بچہ ہے، مطلب آج کے بعد یہ تیرا بھی بچہ ہے۔ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا ہے، اسے ماں کا پیار دینا ہے۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے میرے پوتے کو پریشان کیا ہے، یہ اپنا غصہ میرے پوتے پر اتارا ہے، تو اسی دن تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ عورت جو تھوڑی دیر پہلے اسے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہی تھی، پیار کرتے ہوئے نہیں تک رہی تھی، فوراً سے اپنی اصلیت میں واپس آ چکی تھی اور اسے اس کی اوقات بھی یاد دلا چکی تھی کہ وہ یہاں پر صرف اور صرف اس بچے کا خیال رکھنے والی بن کر آئی ہے۔ دلہن کے بھاری لباس میں بھی اس نے فرحان کو اپنے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ وہ بچہ جو تھوڑی دیر پہلے تک پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اس کی آغوش میں جانے کے بعد فوراً سے خاموش ہو گیا، یوں جیسے وہ اپنی اصل جگہ پر واپس آ گیا ہو۔ اور دوسری اہم بات، آج کے بعد تم اپنے شوہر کے سارے کام خود ہی کیا کرو گی،
مگر اس کی غیر موجودگی میں وہ تھوڑی سی حیران ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہوں، اس نے پریشانی سے اپنی ساس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا پوتا تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اپنی پہلی بیوی سے ابھی تک بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے سامنے نہ جاؤ، مگر اس کے سارے کام بھی کر دیا کرو۔ امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ چلو رانی، اب اپنی بیوی صاحبہ کو ان کا کمرہ دکھا دو اور اس کے ساتھ ہی ان کو ان کی ذمہ داری بھی بتا دو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رانی کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت چل رہی تھی۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نئی آنے والی بی بی صاحبہ کی اس حویلی میں کوئی عزت نہیں ہے، اور وہ اب اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ آئیے بی بی صاحبہ، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، اس نے عجیب سے انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ نور معصوم لڑکی تھی، وہ اس کی چالاکی اور اس کا لہجہ سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے خاموشی سے چلتی ہوئی ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ کافی عالیشان اور بڑا تھا اور کسی شہزادے کا معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے ہی دیوار پر ایک بہت ہی حسین لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ چند لمحوں تک وہ مبہوت بنی اس تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بچہ بہت ہی معصوم تھا، لیکن حد سے زیادہ ڈرا سہما ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے تپک کر سلا چکی تھی اور اب خود آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اس کے پاس چینج کرنے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ الماری میں جا کر اس نے چیک کیا تو وہاں پر سارے مردانہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس بے وقوف نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ کسی لڑکے کا کمرہ ہے۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا۔ وہ مغرور چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے ایک 17 سالہ لڑکی کو اپنے بیڈ پر آرام کرتا ہوا دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے کے اندر داخل ہونے کی؟ ایک لمحے کے لیے دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو زور سے مروڑتے ہوئے اس کی کمر کے ساتھ لگا دیا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی تھی۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں، درد ہو رہا ہے، اس نے تکلیف سے دہراتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے تم مر جاؤ تو ہی اچھا ہے۔ میں نے جب دادی جان کو سمجھا دیا تھا کہ وہ تمہیں میرے کمرے میں نہ بھیجے تو تم خود کیوں چل کر یہاں پر آئی ہو؟ میں یہاں پر نہیں آئی، بلکہ مجھے نوکرانی چھوڑ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سلطان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ آج تو تم نے مجھ سے جھوٹ کہہ دیا ہے، لیکن اگر آئندہ دوبارہ کبھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا یا کسی اور پر الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں کچا چبا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا اور سر سے لے کر پاؤں تک اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، حسین تم بہت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، مگر میرے اس دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس دل میں ایک ہی عورت بسی ہوئی ہے۔ تمہیں حویلی میں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم اس کا خیال رکھ سکو اور میرے کام کر سکو۔ اس سے زیادہ مجھ سے کسی بھی چیز کی توقع نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہوا اور پھر مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی بالوں کی لٹیں پکڑ کر اس کے کانوں کے پیچھے اڑسی۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، مڈل کلاس لڑکیاں بہت شرمیلی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی خود سے حقوق نہیں مانگتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی کبھی میرے پاس حقوق کے لیے نہیں آؤ گی، کیونکہ حقوق انسان اسی وقت ہی ادا کرتا ہے جب وہ اگلے کو اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ میں تمہیں اپنی نوکرانی سمجھتا ہوں۔ چلو، اگر کبھی کبھار میرا دل تم پر آ گیا، کیونکہ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، میں بھی ایک مرد ہوں، اگر کبھی میں بہک گیا تو میری بات کو سیریس مت لینا اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دینا، کیونکہ یہ بات تو تم نے بھی سنی ہوگی کہ مرد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی عورت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔
اس کی ساری باتیں اسے اپنے سینے میں خنجر کی طرح لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی انسان اس قدر کڑوا کیسے بول سکتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے معاف کرنے والی؟ اور جہاں تک زیادتی کا سوال ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے جو تم ایک چھوٹے سے گھر سے نکال کر اتنے بڑے بنگلے میں لے آیا ہوں۔ ارے لڑکیاں یہاں پر رہنے کے خواب دیکھتی ہے، اور تمہیں تو یہ سب کچھ مفت میں مل گیا ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ جتنی باری قیمت اس نے ادا کی ہے، یہ صرف وہی جانتی ہے۔ خاموشی سے سر جھکا کر فرحان کو سینے سے لگائے وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں اس کا فرحان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اسے اپنے کمرے میں بھٹکنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ کافی دنوں سے اس کا سلطان سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور وہ کافی خوش بھی تھی، کیونکہ جب بھی وہ اس کے سامنے آتا تھا کاٹدار لہجے میں بات کرتا تھا اور اس کو اپنے الفاظ سے زخمی کر دیتا تھا۔ اس محل میں رہنے والا وہ شہزادہ بہت ہی ظالم تھا، اور اس کے ظلم سے صرف اور صرف وہ شہزادی ہی واقف تھی جس کو اس حویلی میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ اسے اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے ایک بار اپنی خالہ جان کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کی ساس نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا، جس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تب اس پر یہ راز بھی اشکار ہوا تھا کہ سلطان نے اس سے شادی صرف اور صرف اپنی دادی جان کے کہنے پر کی ہے، اور وہ پوری زندگی اس کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی دادی جان چاہتی ہے اس کی اولاد کوئی خاندانی لڑکی پیدا کر دے۔ جمعرات کا دن تھا۔ سلطان تھوڑی ہی دیر پہلے آفس سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا۔ اپنے کمرے میں اس دوشیزہ کو سوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے نور کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی فرحان کو سلا کر خود آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی، اچانک اٹھائے جانے پر اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا، مگر جب کڑی شخصیت کو دیکھا تو بری طرح سے بکھلا گئی۔ کس کی اجازت سے تم میرے بستر پر سو رہی تھی؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ وہ کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ نور مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس جلاد انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چاہ کر بھی وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اس نے اسے دادی جان کے سامنے دھکا دیا۔ وہ ان کے قدموں میں جا گری۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ پھر یہ میرے کمرے میں اور میرے ہی بستر پر کیا کر رہی تھی؟ بیٹا، اس کو میں نے تمہارے کمرے میں بھیجا تھا، یہ وہاں پر فرحان کو سلانے گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو صرف تمہارے ہی بستر پر نیند آتی ہے۔ وہ ابھی تک سر جھکائے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی کم مائیگی پر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ رخصتی کے وقت سب لوگوں نے اسے تسلی دی تھی۔ اس کی خالہ جان نے اس کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ تمہارے حسن کو دیکھ کر فوراً ہی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، مرد جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے، مگر وہ حسن سے نگاہیں نہیں چرا سکتا۔ اب اسے اپنی خالہ جان کی باتیں بھی جھوٹ معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ اس ظالم انسان نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، ایک بار بھی اس کو اہمیت نہیں دی تھی، ایک بار بھی اس کی ذات پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اس کے قریب سے یوں گزر جاتا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ وہ کبھی بھی اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ صرف شادی کی پہلی ہی رات وہ اس کے پاس آیا تھا، صرف اور صرف اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ دادی جان، اسے سمجھا دیجیے گا، اب یہ میری اجازت کے بغیر وہاں پر نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، چاہے فرحان روئے یا پورا گھر سر پر اٹھا لے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس بیٹ کا سوال ہے تو فکر مت کرے، بہت جلد ہی میں وہ اسی عورت کے کمرے میں بیچ دوں گی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ رشیدہ بیگم ایک بار پھر سے اپنے قدموں میں گری، اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔
زندگی میں پہلی بار انہیں اس پر ترس آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ فوراً واپس چلی آنا۔ اگر اس نے تمہیں وہاں پر دیکھ لیا تو تمہیں ذلیل کرے گا، اور دیکھو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ تمہیں پہلی ہی بار کی یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ دادی جان میں بہت زیادہ تک گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ اس نے معصومیت سے سر جھکا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، وہ چھوٹا سا گناہ جس کی بنیاد پر وہ ایک بار پھر سے ذلیل ہو گئی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں یہی ذلت لکھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے جب اس نے گھڑی کو ایک نظر دیکھا تو اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اتنا دیر تک نہیں سوئی تھی۔ اس کے ذہن میں آنے والا سب سے پہلا خیال ہی اس کے بیٹے فرحان کا تھا، جو صبح اٹھتے ہی اس کے پاس مچلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ جب وہ باہر نکلی، اس نے دیکھا لاؤنج میں سلطان خان اپنے بیٹے کو بازو میں اٹھائے مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ اس کا بیٹا منہ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ سالے خاموش ہو جا، صبح سے تو باجا بجا رہا ہے، اپنے اوپر نہیں تو کم از کم میرے کانوں پر ہی رحم کر لے۔ وہ سلطان جو آج تک کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا، آج نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کا رونا برداشت کر رہا تھا۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے جس کے سامنے ماں باپ ہمیشہ ہی بے بس ہو جاتے ہیں، اور جن کے لیے وہ اپنی ساری عادتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ جب سلطان کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں پر کھڑی کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے آؤ اور اس کو سنبھالو، کاٹدار آواز میں کہتا وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اپنا دوپٹہ جلدی سے ٹھیک کرنے لگی اور فرحان کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ان دونوں کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اس لمحے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سلطان بھی چونک گیا تھا، اور یہ ان کی شادی کے بعد پہلی بار تھی جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جس لڑکی سے وہ دور بھاگ رہا ہے وہ اس کے نکاح میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو بغور دیکھتا، اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسے آفس کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ اسے 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا۔ دادی جان تو اس کے جانے کے بالکل خلاف تھی، کیونکہ ایک بار اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے دوسرے ملک میٹنگ میں بھیجا تھا، مگر پلین کریش ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے پوتے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے روتی رہی، اسے منع کرتی رہی، مگر سلطان بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ وہ اس کام کو پورا نہ کر لیتا، اور یہ میٹنگ تو اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس کی کروڑوں کی رقم کا سوال تھا جو وہ کسی بھی صورت اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے زندگی میں صرف اور صرف 2 چیزوں سے محبت ہوئی تھی، پہلے پیسہ سے، اور دوسری اس عورت سے جو اس سے بے وفائی کر کے بھاگ گئی تھی اور پیچھے اپنی نشانی یعنی فرحان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج تک وہ اس عورت کو بھول نہیں پایا تھا۔ اگلے ہی دن وہ خاموشی سے ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن ایک بار بھی اس نے اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ پچھلی رات بھی وہ اس کی پیکنگ کرتی رہی تھی۔ اس دوران بھی وہ اس سے مکمل طور پر انجان بنا ہوا تھا۔ کبھی کبھار ایک آدھ نظر اس پر ڈال دیتا تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ دیکھتا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی۔ وہ اسے ہمیشہ یہی دھمکی دے کر خوفزدہ کرتا تھا کہ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اور یہی سب کچھ سن کر وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے سلطان سے یہ سوال کر ڈالا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بیوی بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، جب میں تمہیں تمہاری اوقات بتا چکا ہوں کہ تمہاری حیثیت میری زندگی میں صرف ایک نوکرانی کی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، تو تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ تکلیف کی وجہ سے نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں خوبصورت ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سلطان کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔
نور کے باقی کے الفاظ اس کے اندر ہی دب گئے تھے۔ وہ حیرت کی کیفیت سے اپنے شوہر کو پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ عورت اپنے حسن کی وجہ سے کسی بھی مرد کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو سکتی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مرد کو ہمیشہ ایک حسین عورت پسند آتی ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک باوقار عورت کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ حسن تو ہر جگہ پر ہی موجود ہے۔ اگر تم کوٹے پر چلی جاؤ تو تمہیں خود سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں وہاں پر مل جائے گی۔ نور نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ انسان اسے اس قدر گھٹیا مثال دے گا اور اس کے حسن کا مقابلہ کوٹے کی بد کردار لڑکیوں سے کرے گا۔ میری پیاری جان، مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سا کاٹا۔ وہ سسک اٹھی۔ تم یہ سوچتی ہوگی کہ میں تمہاری نظروں کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اس کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ نور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کافی شرمیلی تھی اور ریزرو لڑکی تھی۔ سلطان کی اس طرح کی باتوں پر اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے۔ اس نے پیار سے اس کے گال کھینچے۔ میری جان، یہ بات بھول جاؤ کہ سلطان کبھی تمہارے پاس آئے گا یا کبھی تمہیں ہاتھ لگائے گا۔ تم ساری زندگی میرے نکاح میں ہی رہو گی، لیکن تمہیں کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اور میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ تمہاری طرف اتنی آسانی سے متوجہ ہو جاؤں گا۔ اپنی زندگی میں نے صرف ایک ہی عورت سے محبت کی تھی اور ہمیشہ اسی سے ہی کرتا رہوں گا۔ تمہیں زندگی میں لانے کا مقصد ایک ہی ہے، جو پہلے ہی دن تم پر واضح کر دیا تھا کہ تم فرحان کی دیکھ بھال کرو گی اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گے۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ تم اپنے کام میں کوتاہی کر رہی ہو، اس دن نہ صرف تمہیں طلاق دے کر تمہیں گھر سے بے دخل کر دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری سان سے بھی تم پر تنگ کر دوں گا۔ ویسے بھی تمہاری چچی جان تو تمہیں کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ذرا سوچو اپنے بارے میں، تب تمہاری کیا زندگی ہوگی، ذلت بھری زندگی۔ چی اس بار پھر آئینے کا رخ دکھاتا وہ اس کے سکون کو برباد کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہی زمین پر گر گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ وہ امریکہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں گیا تھا، مگر وہاں پر اس کی ملاقات اپنی پرانی بیوی سے ہو گئی تھی، جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور بعد میں وہ اس سے خلا لے چکی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی تھی۔ اس وقت وہ کسی اور مرد کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اسے پتا چلا کہ جویریہ اس کے بعد بھی 2 لوگوں کو چھوڑ چکی تھی، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف پیسے کو حاصل کرنا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی مرد سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس کا دل وحشت سے بھر چکا تھا، جبکہ اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ ایک طرف یہ عورت تو تھی جس کو اپنی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھی، اور دوسری طرف اس کی وہ معصوم اور شریف بیوی تھی جس نے آج تک کسی بھی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے نور کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ جب وہ پاکستان واپس جائے گا تو اسے اس کے حقوق دے گا اور اس سے اپنے کیے کی بھی معافی مانگے گا، کیونکہ آج اسے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ ایک غیرت مند بیوی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس پارٹی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، سبھی اس عورت کی بد چلنی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر نہیں تھا، جبکہ فی الحال جویریہ کا شوہر بھی ہر طرف منہ چھپا رہا تھا، مگر اسے کہیں بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سابقہ بیوی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تھا، کیا تم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑا تھا؟ اس کی بات سن کر وہ پیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا، لیکن جب حاصل کروں گی تب تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ تم فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ میں اسے کافی زیادہ مس کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤ۔ خبردار، جو تم نے میرے بیٹے کے بارے میں سوچا، ہمیں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے اسے جنم دیا ہے اور میں جب چاہے اس کی کسٹڈی اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہوں۔
تم مجھے نہیں روک سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے گال کھینچے اور اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کو اب جویریہ سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں جتنی بھی محبت تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ اسے یہ عورت بہت زہر لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے کوئی بھی پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ تقریباً 2 مہینے گزارنے کے بعد جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس کے ذہن میں اپنی بیوی کو دیکھنے کی خواہش مچلی۔ وہ جب بھی پاکستان کال کرتا اپنی دادی جان سے اپنی بیوی کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا، اور یہ بات رشیدہ بیگم کو بھی کٹک رہی تھی۔ وہ ان کو بتائے بغیر پاکستان واپس آیا تھا۔ اس کا سب لوگوں کو سرپرائز دینے کا ارادہ تھا، مگر یہاں پر پہنچتے پہنچتے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کو گلے سے لگائے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ آج وہ اسے پہلی بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اس نے فرحان کو بہت ہی آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھا کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر لٹایا۔ ان 2 مہینوں میں اس نے اپنے گارڈ کو بھی اپنی بیوی پر نظر رکھنے کا کہا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کی بیوی نے اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ نہ تو وہ اس کی اجازت کے بغیر حویلی سے باہر نکلی تھی، اور نہ ہی اس نے کسی سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ ایک فرمان بردار عورت تھی جو ہر مرد کا خواب ہو سکتی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی بات ماننے والی ہو۔ اب جب اسے وہ بیوی مل گئی تھی تو وہ ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا تھا۔ نور نے جب اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کی، اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے بہت قریب موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سلطان نے اس کی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ شش، خاموش ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ اس پر جھک گیا تھا۔ نور نے اس کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ سلطان نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ اسے خود سے دور نہیں دھکیل رہا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی یہ لڑکی بھی اس سے محبت کرتی تھی اور اس کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ یہ خیال ایک مرد کے لیے بہت ہی خوش کن ہوتا ہے۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ اس نے نور کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں داب لیا۔ وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے کنٹرول میں لے چکا تھا اور مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کے بیچ میں جکڑا ہوا تھا اور اسے ذرا بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس بیچاری کی سانس پوری طرح سے کھلی ہوئی تھی۔ آج وہ اس پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشنے کے بعد وہ اس کے گردن پر جھک گیا اور وہاں پر نشان بنانے لگا۔ وہ اس کو دور دھکیل رہی تھی مگر وہ اتنا ہی اس میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تم اپنے آپ کو ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کی عادت ڈال دو، کیونکہ میری قربت میں تمہیں محبت کے ساتھ ساتھ داد بھی ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس پر جھک گیا۔ وہ اس کی گردن سے ہٹ کر اب اس کی شہ رگ پر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور اس کے قمیص کی زپ کھول رہی تھی۔ کیا آپ دوبارہ مجھ سے دور ہو جائیں گے؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں سے سوال کیا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اب کبھی بھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کا لہجہ بہت بھاری ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی قربت کے نشے کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی سلطان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں۔ شاید اس لڑکی کو ابھی بھی خوف تھا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، بلکہ تمہارے سر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ چلو اب مجھے ڈسٹرب نہ کرو اور اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ چکا تھا۔ رات جیسے جیسے سرکتی چلی جا رہی تھی اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کی ہی شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتے سلطان نے اس کو بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ آج کے بعد جب تک میں بیڈ سے نہیں اٹھوں گا تم بھی یہاں سے نہیں ہلو گی۔ فرحان کہاں پر ہے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔
اس کو رات کے وقت ہی میرانی کے پاس چھوڑایا تھا اور میں نے اسے نصیحت کر دی تھی کہ وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر آپ کی دادی جان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو؟ اس نے فکر سے سوال کیا تو وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ایک بار پھر سے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہیں کسی کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم کسی سے بھی نہ ڈرو۔ یہ بات سچ ہے کہ تم سے شادی صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے کی تھی، لیکن اب مجھے تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ تم وہی عورت ہو جس کا اتنے عرصے سے میں خواب دیکھتا آیا تھا، مگر میں اتنا بدبخت ہوں کہ تمہیں پہچان ہی نہ سکا اور اپنی شادی کے 3 مہینے یوں ہی ضائع کر دیے۔ اب تو تمہیں ایک لمحہ بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ اسے واقعی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک عزت دار عورت ہی مرد کا کل اثاثہ ہوتی ہے، ایک شریف عورت ہی مرد کا زیور ہوتی ہے، اور ایک اچھی عورت کی وجہ سے ہی وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جیتا ہے، ورنہ جب تک جویریہ اس کی زندگی میں شامل رہی تھی تب تک وہ لوگوں سے نظریں ہی چراتا رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی فطرت سے واقف تھا، مگر محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اب چونکہ وہ محبت بھی اس کے دل سے نکل چکی تھی، اب وہاں پر صرف اور صرف نور کی ہی محبت موجود تھی۔ رشیدہ بیگم دیکھ رہی تھی کہ ان کا پوتا اب کچھ زیادہ ہی ان کی بہو میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ ایک دن وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے دبوچتے ہوئے کہنے لگی، بدبخت لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے دور رہنا، اور تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتی، سلطان وہاں پر آ گیا۔ دادی جان، آپ کی یہ غلطی پہلی اور آخری بار سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب اگر آپ نے میری بیوی کو تکلیف پہنچائی تو اسے لے کر اپنے ساتھ چلا جاؤں گا اور کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں ہے میں اس گھر میں ہرگز بھی نہیں رہوں گا۔ رشیدہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا جب ان کا پوتا اس لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تھوڑا بری طرح سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فرحان بھی ہر وقت اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑے اس کے پیچھے ہی گھومتا رہتا تھا۔ اس نے بھی اب چلنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھ کر سلطان اکثر ہی گہری سانس لیتا تھا اور اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ فرحان میری سوتن ہے، جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں یہ جن کی طرح وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے پیار سے منہ بناتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ اس کے انداز پر کھل کر ہنس پڑتی تھی۔ نور کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ اس نے جتنی مشکلات اٹھائی تھی ان سب کا اجر اسے دے دیا گیا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔